الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ لیسن نمبر 19، اس ویک ہم مخرج نمبر 11 پہ حرف حافیہ ضاد کا مخرج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مخرج یعنی کہ نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ غور سے مخرج کو سنیں۔ حافۃ اللسان، حافۃ اللسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کے پچھلے موٹے کنارے جو داڑھوں کے سامنے آتے ہیں۔ جب دائیں یا بائیں یا ایک ساتھ دونوں جوانب سے اوپر کی داڑھوں کے اندرونی حصوں کو چھوتے ہیں تو ضاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوائنٹس جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ لیں کہ زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے، جو پتلے کنارے ہیں، وہ حروف طرفیہ میں استعمال ہوتے ہیں ان کے مخرج میں۔ اب یہ جو ہے یہ حرف حافی ہے، جس کا نام بتا رہا ہے کہ اس میں زبان کے پچھلے موٹے کنارے جو داڑھوں کے سامنے آتے ہیں، اس حرف کی ادائیگی میں وہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ادائیگی میں زبان جو ہے وہ جڑ سمیت اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے اور درمیان سے بھی اوپر جاتی ہے۔ زبان کا درمیانہ حصہ بھی اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہے، اس کو ایک طرح سے ڈھانپ لیتا ہے، کور کر لیتا ہے۔ جو حافۃ اللسان ہے وہ مخرج یعنی داڑھوں کے اندرونی حصے کو لگنے کے بعد تھوڑا سا زبان آگے کی طرف سرکتی ہے، ٹھیک ہے، پشنگ فارورڈ ہوتی ہے، یہاں تک کہ زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے یہ ثنایا علیہ کی جڑوں کو ہلکا سا ٹچ کرتا ہے۔ اس کی ادائیگی میں چونکہ حافۃ اللسان کا دخل ہے لہٰذا اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ یہ ڈایاگرام ہے، آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ مخرج ہم نے کیا پڑھا۔ اب یہ جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تالو کا وہ حصہ ہے جہاں زبان کے کنارے دباؤ کے ساتھ لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر پریشر کے ساتھ آپ نے زبان کے جو موٹے کنارے ہیں نا وہ لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے مخرج کیا پڑھا ہے کہ حافۃ اللسان زبان کے پچھلے موٹے کنارے جو داڑھوں کے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو داڑھوں کے سامنے گرین کلر میں آپ کو یہ زبان کی کروٹ نظر آ رہی ہے دونوں سائڈوں سے، اور یہ داڑھوں کا ایریا ہے، یہ اوپر کا تالو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ زبان ہے۔ آپ نے مخرج کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ پک کو غور سے دیکھنا ہے۔ جب دائیں بائیں یعنی کہ کسی کی دائیں سائڈ پہ لگے گی، کسی کی بائیں سائڈ پہ لگے گی، کسی کی دونوں سائڈز پہ بھی لگ سکتی ہے زبان کی کروٹ جو ہے۔ جب داڑھوں کے اندرونی حصوں کو چھوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چھوئے گی، پریشر کے ساتھ آپ نے دباؤ کے ساتھ لگانی ہے زبان کے جو موٹے کنارے ہیں، پھر ضاد ادا ہوتا ہے۔ ایک یہ ایریا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب یہ اس کو لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تالو کا وہ حصہ جہاں زبان بغیر دباؤ کے لگتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ زبان جو ہے وہ آگے کی طرف سرکتی ہے، یعنی کہ ثنایا علیہ کی جو جڑیں ہیں ان کو ہلکا سا ٹچ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے موٹے کنارے تو داڑھوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کی جو نوک ہے وہ کہاں پہ ہوگی، وہ تھوڑی سی سرکتی ہے، پشنگ فارورڈ ہوتی ہے، یہاں تک کہ زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے نا یہ ثنایا علیہ کی جڑوں کو ہلکا سا ٹچ کرے گی۔ یہ آپ کو ڈایاگرام جو ہے امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس پوائنٹ کو بھی سمجھ لیں، آپ یہ پک میں غور سے دیکھیں جو ہم نے پڑھا کہ اس کی ادائیگی میں زبان جڑ سمیت اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زبان جو ہے جڑ سمیت تالو کی طرف اٹھی ہوئی ہے اور درمیان سے بھی اوپر جاتی ہے۔ درمیان سے آپ دیکھیں زبان اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے، زبان کا درمیانہ حصہ بھی اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہے، اس کو ایک طرح سے ڈھانپ لیتا ہے، کور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زبان کی نوک جو یہ دیکھیں یہ سائڈز ہیں اور یہ داڑھوں کے سامنے آ رہی ہیں،
اور زبان کی نوک دیکھیں سرک کے کہاں گئی ہوئی ہے، ثنایا اولیہ کی جڑوں کو چھو رہی ہے، اور پریشر نہیں ادھر آپ نے دینا. پریشر کہاں پہ ہونا چاہیے؟ جو حافت اللسان ہے، زبان کی کروٹ کا پریشر ادھر ہونا چاہیے، زبان کی نوک پہ پریشر نہیں دینا آپ نے. ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. یہ جو مخرج نمبر 11 ہے نا ضاد، یہ بہت چیلنجنگ ہے. اس کی ادائیگی میں بہت محنت کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ عربوں اور غیر عربوں یعنی کہ جیسے ہم ہیں یا عرب ممالک میں جو رہتے ہیں دونوں کے لیے محنت طلب ہے. اس کی ادائیگی میں تھوڑی ایفرٹ چاہیے، مشقت چاہیے. ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں. ضاد، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں جب ہم بطور حرف پڑھتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو ادھر ہی سمجھا دوں، اس کو نہ تو آپ نے ضاد پڑھنا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ضاد پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے کہ دال کی طرح موٹا صحیح نہیں کرتے، اس کا مخرج کا دھیان نہیں پڑھتے. کیسے پڑھتے ہیں؟ داد داد. تو اس کو نہ تو دال بنانا ہے، نہ آپ نے وا بنانا ہے، وا. ٹھیک ہے، ضاد پڑھتے ہیں کچھ لوگ. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ یہ ضاد جو ہے یہ ایک الگ حرف ہے، اس کی اپنی پہچان ہے. اگر ہم اس کو ضاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے اوپر حرکات لگائیں، ضاد زبر زا، ضاد زیر زی، ضاد پیش زو، ٹھیک ہے، تو یہ کس کی ساؤنڈ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ضا زی زو. تو کوئی سنے گا تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ وا پڑھا جا رہا ہے. جب ہم اس کو ضاد پڑھیں گے تو اس کی پہچان ہوگی کہ آیا ہم ضاد پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت جماؤں کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. جو ہم نے مخرج پڑھا اس کو ذہن میں رکھنا ہے، پک کو اچھے سے دیکھنا ہے، ہماری زبان کی کروٹ کو کہاں ہونا چاہیے، زبان کی نوک کہاں ہونی چاہیے. تو آپ نے اس کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ضاد ضاد. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ضاد نہیں پڑھنا، داد نہیں پڑھنا. اب ساکن دیکھ لیں. چلیں، ہم نے ویسے تو پروناؤنس کر لیا اس کو، لیکن جب یہ ساکن حالت میں آتا ہے نا تو اس پہ زیادہ ایفرٹ چاہیے. کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ ایب ایب. ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑھنا اد اد اد، اس کو کلکلا نہیں بنانا، چھوڑنا نہیں ہے. جماؤں کے ساتھ جہاں پہ مخرج ہے ادھر آپ نے جماؤں کے ساتھ اس کی آواز کو تھوڑا سا چلانا ہے. کیسے؟ ایب 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 اوب. ٹھیک ہے، ایب بو دوی بو، اس کو دا دی دو باریک نہیں کرنا. ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کافی منہ بھر کے اور موٹا حرف ہے نا، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور ہنسی بھری ہوئی اس کی آواز ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ایب بو دوی بو. ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ اس کو دی نہیں کر دینا، دو دال نہیں بنانا. اب اس کی ادائیگی کر کے ہم نے دیکھ لیا ہمیں یہ کیسا حرف لگا. ٹھیک ہے، ضاد کی آواز جو ہے وہ خاصی موٹی ہے، بہت موٹی ہے. ٹھیک ہے، بھری ہوئی اس کی آواز ہوتی ہے. ضاد کی آواز میں بلندی ہے. ٹھیک ہے، لاؤڈ آواز ہے. ضاد کی آواز نرم ہے، سخت نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، ضاد جو ہے وہ نرم لیٹر ہے، سخت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سختی ہوتی ہے اج اب، یہ سختی ہے، لیکن ضاد جو ہے یہ نرم لیٹر ہے. ضاد کی ادائیگی پر مشقت ہے، یعنی کہ ایفرٹ چاہیے ہمیں اس کو ادا کرنے کے لیے. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضربو، اب ضاد بھی فیٹ ہے، را بھی فیٹ ہے، اس کو دربو ایسے نہیں پڑھنا. ضربو یضربو یضربو. اب اس کو یدربو، ید ہلانا نہیں ہے کہ ضاد کو کلکلا کر دیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جماؤں کے ساتھ تھوڑی سی آواز چلے گی. یضربو. قضیہ قضیہ. یضرہم یضرہم. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا مخرج جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ بھی اتنی ہی محنت کے ساتھ اس کو اچھے سے سمجھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. آج ہم ایک ہی مخرج پڑھیں گے کیونکہ یہ کافی مشقت طلب ہے، کافی ایفرٹ چاہیے، تو آپ نے اس پہ بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے. سوال نمبر 1 ہے کہ لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں. مجھے پوری امید ہے، میرا گمان ہے کہ آپ سب ایسے ہی کرتے ہوں گے کیونکہ یہ سب آپ کے لیے ہی ہے.
اس سے آپ کا جو ہے وہ لیسن پکا ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلے تو سب سے پہلے تو غور سے سننا ہوتا ہے لیکچر کو، پھر اپنے نوٹس کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، پھر جب آپ کو سمجھ صحیح آ گئی ہے تو پھر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کا ریوائز بھی ہو جائے اور آپ آگے بھی پہنچا سکیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مخرج نمبر 11 کو حرف حافیہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3 کہ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ ضاد کی ادائیگی، تلفظ بتائیں اور مثالیں بھی سنائیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔